السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبداللہ دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے اس جہاں میں جہاں کہیں بھی ہوں، سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں نماز کی مثال جاری نہر سے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وجہ سے گناہوں کو جائل یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرے۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے کہ جتنا صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنا ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان دونوں حدیثوں سے ارشاد ہوا، اسی قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا لرزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو صاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اسی قسم کی مثالوں سے اس امر یعنی بات معاملہ کا سمجھا دینا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت کافی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کی اس
رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور رقم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی خود کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نا فرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یعنی تقاضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نافرمانیاں نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو تہجد کا ثواب اس کو ملے گا اور سونے میں لطف میں رہے گا۔ ترغیب کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔